جلدی جلدی آپ حضرات درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے نہ کوئی وزیر زندہ ہے۔ یہ تو آپ نے بھی سن لیا تھا، شریف بھائی بول رہے تھے نا کہ جنہوں نے قلعے بنائے، قلعہ بنانا آسان ہے، قلعہ بنانا آسان ہے، جنہوں نے قلعے بنائے وہ تو چلے گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ بنے ہوئے قلعوں کو جنہوں نے پلٹا دیا ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے نہ کوئی وزیر زندہ ہے، میرے نبی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے۔ میرے نبی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے۔ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت نعتیں بھی آپ نے سنی اور بڑی حسین باتیں بھی آپ نے سنی، بہت ہی پیاری پیاری تقریریں سن چکے ہیں آپ، اور کل سے میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اتنی بہترین تقریروں کے بعد پھر بعد میں مجھے بٹھایا جاتا ہے اور میرا وقت پورا کشمکش میں ہی نکل جاتا ہے کہ جب اتنا زبردست معاملہ جہاں نور میاں بول دیں، جہاں محمد ہاشمی صاحب بول دیں، وہاں پھر کسی بات کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر میں صرف گزارش کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ نور میاں نے چند منٹوں کے اندر بڑی پیاری بات کہی ہے، چند منٹوں کے اندر ایک پیغام دیا، ایک درس دیا، ایک سبق دیا، اس پر قائم رہنا، اس پر قائم رہنا جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے مزاروں پر حاضر ہونے کا، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے کا، ان سے فیض حاصل کرنے کا، ان کی بارگاہ میں کس طریقے سے ہمیں حاضر ہونا ہے، کس طریقے سے فاتحہ خوانی کرنی ہے، اور کس طریقے سے اشک بہا کر ان کے دربار میں کھڑے ہو کر خیرات مانگنا ہے، جو حضرت نے بتایا اسے اپنے دل کی ڈائری پر نوٹ کر لینا، کیونکہ آج ہماری توجہ ان کی طرف، ان کی باتوں کی طرف اور ایسی باتوں کی طرف کم رہتی ہے، اور ہمارے کو آج پروسا یہی جا رہا ہے کہ درگاہوں پر جانے کا طریقہ ہی آج ٹیکسیوں کے اندر، ٹرکوں کے اندر، محلوں کے اندر، اور جو جناب درگاہوں پر جو آج چادریں جا رہی ہیں نا، ولی کے مزار پر چادر جا رہی ہے، ڈی جے بج رہا ہے، اور اس ڈی جے پر ہماری نسلوں کو کیا پروسا جا رہا ہے۔ سب کو پتا ہے صاحب کہ یہ چادر فلاں دربار میں جا رہی ہے، فلاں ولی کے یہاں جا رہی ہے، اللہ کے محبوب بندے کے مزار پر جا رہی ہے، اور چادر لے جانے والوں کی بھی بھیڑ الگ سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں ڈی جے پر ایک طریقہ بتایا جاتا ہے آپ کو، اور کہیں اور جانے کا نہیں، وہ بھی اجمیر جانے کا ایک سلیقہ دکھایا جاتا ہے، ریڈی پھنٹاری، اور صاحب دھوئیں اٹھیں گے چلم کے، غریب رتھ کے ہر ڈبے میں دھمال ہوگا، چلم پیتے ہوئے جائیں گے اور موج مستی کرتے ہوئے جائیں گے، اور وہ بھی بے ایمانی کے انداز کے اندر بغیر ٹکٹ جائیں گے، ٹی ٹی کو پٹا کر جائیں گے، 100 کی جگہ 50 روپیہ ڈال کر جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کرنا کہ آج ہمارے ہی شکل کے اندر، ہمارے ہی محفلوں کے اندر، ہمارے ہی انداز کے اندر ہمیں ولیوں کے دربار میں جانے کا یہ کون سا سلیقہ بتایا جا رہا ہے، یہ کون سا طریقہ بتایا جا رہا ہے، یہ کون سا انداز بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے بے ایمانی کر کے ٹی ٹی کو پٹا کر جائیں گے، یا ہم اس طریقے سے چلم کے دھوئیں اڑاتے ہوئے جائیں گے، یا اس طریقے سے ہم معاذ اللہ شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو کان کھول کر سن لو، جیسے جاؤ گے ویسے ہی لوٹ کر واپس آ جاؤ
جاؤ گے، کچھ لے کر بھی جاؤ گے تو وہاں خراب کر کے واپس آ جاؤ گے۔ اے رسول پاک کے دیوانوں، جو حضرت نور میاں نے طریقہ بتایا ہے، یہ طریقہ ان کا نہیں ہے، یہ طریقہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر دین کی بہاریں لانے والے 90 لاکھ سینوں کو اسلام کے نور سے منور کرنے والے غریب نواز کے دربار میں ایک مسافر روزانہ جاتا ہے اور اس نے دنیا کو طریقہ بھی بتایا ہے۔ سنو، طریقہ لینا ہو تو کسی ریڈی بھنڈاری سے مت لینا، اگر طریقہ لینا ہو تو کسی اپن والے سے مت لینا، کسی چلم کے دھوئے والے سے مت لینا۔ طریقہ لینا ہو تو ناگور کے صوفی حمید الدین سے لے لینا۔ طریقہ لینا ہو تو کسی ایسے ویسے سے مت لینا، طریقہ لینا ہو مزاروں پر جانے کا، طریقہ لینا ہو ولیوں سے خیرات مانگنے کا، طریقہ لینا ہو ان اللہ والوں کے دربار میں حاضر ہونے کا، تو پوچھ لینا صوفی حمید الدین ناگوری سے، اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ سنو، اگر اس طریقے سے جاؤ گے تو کتنا مل جائے گا، کیا کیا مقام ملے گا، کیا بتایا؟ ارے جو پیر کے دروازے پر جاتے سے پہلے اپنی جوتیاں اتار کر بغل میں رکھ لیتا ہو، لوگ کہتے ہیں حمید الدین ابھی درگاہ، ابھی خواجہ کا دربار بہت دور ہے، ابھی تو غریب نواز بہت دور ہے، آپ کہتے تھے نہیں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں پیر کی زمین پر جوتیاں پہن کے چلوں، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں پیر کی زمین پر جوتیاں پہن کر چلوں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنو، صوفی صاحب نے ادب بتایا ہے، صوفی صاحب نے سلیقہ بتایا ہے، صوفی صاحب نے طریقہ بتایا ہے، صوفی صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ادب کرو گے ان اللہ والوں کا، ادب کرو گے ان کی بارگاہوں کا، ادب کرو گے اگر ان مزاروں کا، ادب کرو گے اولیاء اللہ کا، تو اگر ایک نظر پڑ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ حمید الدین ناگوری، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آپ کو اس ادب کا مقام کیا ملا تھا، آپ کو پیر کی چوکھٹ سے نظروں کا صلہ کیا ملا تھا، تو آپ نے بتایا۔ سنو لوگوں، حمید الدین جس نماز کا امام بن جاتا تھا، اس نماز میں سارے ولیوں کو عرش اعظم نظر آیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شہنشاہ تنہا پیر سرکار، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس ادب کا یہ مقام ملا تھا کہ جس نماز میں سرکار صوفی صاحب امام بن جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، سب کو عرش اعظم نظر آ جایا کرتا تھا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر آج بھی سنی اپنا طریقہ بدل لے، آج بھی سنی ان اللہ والوں کی درگاہوں کا مقام جان لے، اگر آج بھی سنی ان اولیاء کرام کی شان اور مقام جاننے کے لیے عرصوں کے اندر آنا شروع کر دے، اور آج بھی درگاہوں پر رہنے والوں کو اگر ہم سنی جا کر یہ کہتے کہ عرس مناؤ اس طریقے سے تاکہ ہمیں پتا چلے تنہا پیر کون ہے، شیر شاہ کون ہے، خواجہ عبداللطیف شاہ کون ہے، چاند شاہ بابا کون ہے، ارے کم سے کم بتاؤ تو صحیح، اور بتائے گا کون، بتائے گا کب جائے گا، جب ان ولیوں کے دربار میں یہ حسین محفلیں سجے گی تو پتا چلے گا تنہا پیر کون ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، تو پتا چلے گا نا تنہا پیر کون ہے۔ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کا تو حال یہ ہے، اللہ اکبر، ان اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر آ کر تو دیکھو کس طریقے سے آتے تو ہیں، آپ کہیں گے جیسا مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، آتے تو ہیں، ہم تو جمعرات جمعرات آنے والے ہیں، ہم تو چھٹی چھٹی جانے والے ہیں، ہم تو اس طریقے سے جانے والے ہیں، لیکن پچکاریاں چھوڑتے ہوئے جاتے ہو، سگریٹیں بیڑیوں کے دھوئیں چھوڑتے ہوئے جاتے ہو، گاڑی میں جا رہے ہیں، پرسنل گاڑی میں جا رہے ہیں، حضرت 6 دوست ہیں، اگر ہم نے 250 روپیہ کر لیا، 500 روپیہ کر لیا، اور جیسے ہی جودھ پور کی کانکڑ سے نکلے، حال یہ ہوگا کہ او بھائی
ادھر ادھر کی باتیں مت کرنا. پہلے غریب نواز کی قوالی چلایا, اب خواجہ تیرا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس طریقے سے قوالی چلائی. جودھ پور 25 کلومیٹر نکلا پیچھے, اتنے میں رنگ بدلا جوانوں کا. وہ جوانوں کا رنگ بدلتے ہو سنے وہ گانا لگا دے یار. سفر لمبا ہے, تھوڑا سا پرانا لگا, تھوڑا سا نیا لگا, تھوڑا سا یہ لگا, تھوڑا سا وہ لگا. اللہ اکبر. او ہوش میں تو آ, تو جا کہاں رہا ہے؟ تو کس کی چوکھٹ پر بھیک مانگنے جا رہا ہے؟ تو کس کے دروازے پر جا رہا ہے؟ جس کی نظر نے خدا کی قسم اگر کسی پر نظر ڈال دی ہے تو کسی کو قطب الدین بختیار کاکی بنا دیا ہے, کسی کو نظام الدین محبوب الہی بنا دیا ہے, کسی کو فرید الدین گنج شکر بنایا ہے, اور کسی کو علاؤ الدین صابر کلیری بنا دیا ہے.